والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں رزق حلال و حرام سے متعلق ایک تفصیلی کلام چل رہا ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اس بات کی بہت زیادہ ہماری زندگی میں اہمیت ہونی چاہیے، اور شرعی لحاظ سے تو ہے ہی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو اہمیت دیں کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کس انداز سے کما رہے ہیں، اور صرف کمانا ہی نہیں، پھر خرچ کہاں کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم معاذاللہ تھوڑا سا بھی غلط طریقے سے کمائیں گے، کسی کا حق ضبط کر لیں گے، ناجائز طریقے سے کمائیں گے، حرام ہمارے پیٹوں میں پہنچے گا، تو ایک تو دنیا کی برکات سے محروم ہوں گے، عبادات ہماری تباہ و برباد ہوں گی، پھر بغیر توبہ کیے مر گئے تو آخرت کا سخت عذاب ہے۔ پھر اولاد کے پیٹ میں جب یہ حرام رزق پہنچتا ہے تو اس کی بہت ساری خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اولاد نافرمان نکلتی ہے، خود ان کے دل میں بھی حرام کمانے کی جستجو ہوتی ہے، کیونکہ وہ باپ کو دیکھتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب باپ یہ ڈینگے مار رہا ہو کہ ارے جی آج کل کے دور میں کیا حلال کیا حرام سب صحیح ہے، ٹیبل کے اوپر سے لو تب بھی صحیح، نیچے سے لو تب بھی صحیح ہے، تو پھر اولاد کو کس طریقے سے وہ یہ کہہ سکے گا کہ بیٹا رزق حلال کماؤ، حرام کماؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ وہ تو شاید اولاد کو ترغیب دے گا۔ اگر اولاد کبھی نیک بننے بھی چاہے گی کہ نیکی کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے ادھر ادھر کا کام۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح اپنے ایمان کی کمزوری کے ساتھ انسان زندگی گزارے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسی بات پر غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے، اس کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ پوری کائنات میں تقسیم کرتا ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ جو رب کریم اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے، جو اس کے نبی پر ایمان لے کر نہیں آتے، جو اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو نعمتیں دے رہا ہے، تو خود سوچئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے احکامات پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم ان چیزوں پہ ہمیں یقینی حاصل نہیں ہوتا، دوسری بات ہے کہ یقین حاصل ہوتا ہے تو کمزور سا، اور کمزور یقین کے ساتھ جب انسان کوشش کرتا ہے تو تھوڑی سی بھی آزمائش آتی ہے تو اس کا وہ کمزور یقین پھر ختم ہو جاتا ہے، کہتا ہے دیکھا نا میں نے تو کہا تھا نا کہ یہ اس راستے میں آئیں گے بھوکا مریں گے۔ ارے بھائی تھوڑا صبر تو کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رزق حلال انسان کماتا ہے تو وہ کم آتا ہے، اور حرام کمائے تو بہت زیادہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ رزق حلال کی کمی پر صبر کر لے اور کچھ عرصہ چلتا رہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم نوازی فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلو بالفرض اگر پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رزق حلال بہت کم مقدار میں بھی دیا، تو کتنے عرصے کھائیں گے؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، پھر مر جانا ہے۔ لیکن آخرت کتنی اچھی ہوگی، انسان کتنا سرخرو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے کسی نعمت کی کمی میں بھی مبتلا کیا تھا تو تیرا یہ بندہ تیرے ہی کرم اور تیری عطا سے جم کر رہا، اب مجھے انعام مزید عطا فرما۔ تو دارالعمل یہی ہے، آزمائش یہ اسی دنیا میں ہے، ختم، پھر بس انعامات ہی انعامات ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں سمجھیں، آپ کا ایمان معاذاللہ کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو اس دور کے اعتبار سے ناقابل عمل محسوس ہوتی ہیں، اور پھر انسان حرام کی طرف بڑھ جائے تو پھر بھی آپ کتنے عرصے کھا لیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، پھر کیا ہوگا؟ پھر موت آئے گی۔ اب پھر سوچئے کہ اب کیا ہوگا آخرت میں؟ کیا کوئی ایسی حدیث آپ کے پاس ہے، کیا کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں کہا ہو کہ خوب حرام کماؤ لیکن پھر یہ کر لینا مرنے کے بعد تو تمہارے سارے گناہ بخشے جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہم نے آپ کو یہ حدیث بھی سنائی کہ جو رزق حرام سے صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے، وہ مردود ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر آدمی سوچے حرام کمایا، چلو مسجد بنا جاؤں، مدرسہ بنا جاؤں، غریب بچیوں کی شادی کر جاؤں، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے توجہ کرنی چاہیے اور اپنے اکابرین کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ تو 2-3 واقعے اس سلسلے میں دیکھیں، یہ حدیثوں کی صحیح کتابوں میں درج ہے کہ کس طریقے سے ہمارے اکابرین صرف رزق حلال کی جستجو رکھتے تھے، اور اگر کوئی کھانا شبہ کا آ جاتا تھا اور غلطی سے کھا لیا تو فوراً وہ کچھ نہ کچھ اس کا تدارک کیا کرتے تھے۔ مثلاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں اور بخاری کی روایت ہے
کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو انہیں خراج دیا کرتا تھا۔ خراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جیسے کافر قبضے میں آتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جیسے ان کی زمینیں وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری زمینوں پر آپ قبضہ نہ کریں، یہ زمینیں ہمارے حوالے کر کے رکھیں، پھر جو اس کی پیداوار آئے گی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم آپ کو مثلاً دے دیں گے۔ تو اگر یہی معاملہ مسلمان کے ساتھ ہو کہ مسلمان کی پیداوار آئے تو اور مسلمان کی اپنی زمین ہو تو اس میں عشر ہوتا ہے، اس کو عشر کہتے ہیں کہ یعنی اپنی پیداوار کا 10واں حصہ۔ لیکن اگر وہ قدرتی وسائل سے سیراب نہیں ہوتی اور پیسے ویسے دے کر سیراب کرنا پڑتا ہے، پانی خریدنا پڑتا ہے، تو اس کا 20واں حصہ ہوتا ہے، نصف عشر کہتے ہیں۔ اور یہی معاملہ اگر کافر کے ساتھ ہو کہ زمینیں کافر کی ہیں، وہ کچھ دے رہا ہے تو ان کو خراجی زمین کہتے ہیں، اور اس پہ ایک ٹیکس لگتا ہے جس کو خراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات غلام ہوتے تھے کہ جو کما کر لا کر وہ چیزیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جو انہیں اپنا خراج دیا کرتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خراج سے کھا لیا کرتے تھے، کیونکہ غلام کی کمائی سے کچھ حاصل کرنا ہی بالکل جائز ہوتا ہے۔ ایک روز وہ کوئی چیز لایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھا لی۔ غلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کہ کیا چیز تھی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تھی؟ بتاؤ، یعنی پوچھا تو نہیں آپ نے اور آپ کو معلوم بھی نہیں تھا کیا ہے، فرمایا کیا تھی؟ اس نے کہا کہ دور جاہلیت میں ایک آدمی کی میں نے قسمت بتائی تھی، جیسے کاہن ہوتے تھے ستاروں کی چال دیکھ کر بتاتے تھے، آج کل اخبارات میں آتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ستاروں کی چال سے معلوم کرتے ہیں، اور ہمارے ضعیف الاعتقاد بیوقوف قسم کے مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل ناواقف اور ناآشنا، تقدیر کے مسائل کو بالکل نہ سمجھے ہوئے، اور ان پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ ارے یار کتنا اچھا بتا دیا، کوئی ایک آدھ تکا نشانے پہ لگ گیا تو واہ یار واہ، یہ ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے، اعتقاد مضبوط ہو گیا ان پر، اور جو 10 باتیں غلط لکھی ہوئی ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پھر بدگمانیاں، وساوس، پریشانیاں، لکھا یوں لکھ دیں گے اس ہفتے اپنے قریبی دوست سے ہوشیار رہیے گا، بس اب سب پہ بدگمانی، یار یہ کچھ نہ کر دے، یہ کچھ نہ کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ دور جاہلیت میں ایک آدمی کی میں نے قسمت بتائی تھی، حالانکہ میں کہانت میں ماہر بھی نہیں تھا، گویا کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، تو وہ مجھے ملا تو اس نے مجھے یہ چیز دی جس میں سے آپ نے بھی کھائی ہے، یعنی بتائی تھی اس وقت اجرت نہیں دی تھی، اب وہ مل گیا تو اس نے مجھے اس کے بدلے کی اجرت دی۔ تو ایک تو جھوٹ، پھر دھوکہ، پھر یہ نجومی پن، پھر اس طرح یہ کمائی حلال نہیں ہوتی ہے، اس میں سے کھلا دی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے حلق میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب کی قے کر دی، یعنی جو کچھ کھایا تھا وہ سب آپ نے فوراً باہر نکالنے کی کوشش کی، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب کریم جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اور جو میری رگوں تک پہنچ گیا تھا وہ مجھے معاف فرما دے۔ اب دیکھیں بہت بڑی بات ہے، حالانکہ فتویٰ اس پر ہوگا کہ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے کوئی حرام چیز کھا لی تو آپ گناہگار نہیں ہیں، اور آپ پہ کوئی اس طرح باہر نکالنا واجب بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے دوست نے، بہت ہی پرانا دوست ہے، کوئی چیز لا کر دی، لین دین چلتا رہتا ہے، آپ نے کھا لی، پھر اس نے بتایا کہ یار یہ تو اصل میں ہم کسی درخت کا پھل توڑ کر لائے تھے چوری کر کے، اور مالک کے مکان سے نہیں پوچھا تھا، تو آپ کا کھا لینا بھی جائز تھا، اور اب اس کو الٹی کرنا بھی کوئی واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ اگر معلوم نہ ہو تو ہے تو جائز، یہ ہے فتویٰ۔ تقویٰ یہ ہے کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، لیکن یاد رکھیے کہ عوام کے لیے فتویٰ ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے اگر غلطی سے کوئی غلط چیز کھا لی ہے تو آپ ضرور میٹنگ کریں، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں فقط توبہ کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی توبہ سے، کہ غفلت میں آپ نے چیز کھائی ہے، آپ گنہگار تو پہلے نہیں تھے، لیکن اس غفلت پہ صرف توبہ کر لیں تو اس شے کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ اور آج کل کا دور تو ایسے ہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کون کیا کما رہا ہے، کس انداز سے کما رہا ہے، جھوٹ بول کے کما رہا ہے، سچ بول کے کما رہا ہے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے۔ کتنے رشتہ داروں کے گھر ہم کھانا کھاتے ہیں، خود ہم بھی جاتے ہیں، کہیں پر گئے، کسی نے دعوت کر دی، کسی نے کوئی چیز کھلا دی، کوئی چیز پلا دی،
تو اب یہ تحقیق کرنا تو ویسی مسلمان سے شرعاً ممنوع ہوتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوگی کہ ہم یہ پوچھیں کہ کہاں سے لائے تھے، کہاں سے کمایا۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے پاسبل ہے کہ کوئی مشکوک چیز پیٹ میں پہنچ جاتی ہو۔ حتی الامکان کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ایسا کسی شخص کے گھر نہ کھایا جائے کہ جو مشکوک قسم کا ہو، لیکن پھر بھی بہرحال ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر حرام کمانے والا، ایک ہوتا ہے جہالت میں کمانے والا کہ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، نہ قوانین شرع پتہ ہے، نہ اصول بیع کبھی سیکھنے کی زحمت گوارہ کی ہے، بس یہ کما رہے ہیں اور اس نے لا کے کچھ کھلا پلا دیا اور کھا لیا، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو فتویٰ اسی پر ہے کہ بہرحال کوئی قے وغیرہ کرنا واجب نہیں تھا، لیکن یہ متقی پرہیزگار لوگ تھے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں، بہت ہی جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں اور یار غار رہے ہیں، سرکار کے پڑوس میں مدفون ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر بڑے لوگوں کی بڑی ہی باتیں ہوتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ اس طرح کیا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ قوم کے لیڈر ہیں، اگر آپ شیخ ہیں، کوئی پیر ہیں، اگر آپ اچھے استاد ہیں مثال کے طور پر، تو تقوی اپنی ذات کے لیے جتنا مرضی اختیار کریں، جیسی مرضی اپنے لیے سختی کریں، یعنی لیکن ہو قابل برداشت وہ آپ کریں، لیکن اس کو کسی پر ہمیں مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ عوام الناس کو فتویٰ دیں، رعایت کے ساتھ چیز بتائیں جہاں تک شرع رعایت ہے، تاکہ ان کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ ہاں جو خواص میں سے مریدین ہوں کہ جو سختی پر چلنے میں کوئی مسئلہ ان کو نہیں ہوگا، نہ ان کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوگی، نہ ان کی وجہ سے کوئی اور تکلیف میں آئے گا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر ان کو آپ تقوی کی طرف لا سکتے ہیں۔ ایسی ایک اور روایت دیکھیں کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دودھ پیا اور اسے پسند فرمایا۔ پلانے والے نے کہا کہ یہ دودھ، پلانے والے سے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ یعنی پہلے پی لیا، معلوم نہیں کیا، بڑا اچھا ذائقہ تھا، پسند بھی آیا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک پانی کی جگہ سے گزرا جس کا اس نے نام بھی لیا لیکن راوی کو یاد نہیں، تو کہتے ہیں وہاں زکوٰۃ کے کچھ اونٹ تھے جنہیں لوگ پانی پلا رہے تھے، انہوں نے میرے لیے ان کا دودھ نکالا تو میں نے اپنے برتن میں ڈال لیا، یہ وہی تھا۔ تو صدقے کے زکوٰۃ کے اونٹوں کا دودھ، یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ شرعی فقیر نہ تھے، تو آپ کے لیے پھر وہ دودھ جائز نہیں تھا، اور آپ کا عمل یہی ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا کم از کم مال تھا کہ آپ مالک نصاب تھے، اس لیے وہ پینا آپ کے لیے قطعاً غیر مناسب تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مالک نصاب ہوں، لیکن بہرحال چونکہ زکوٰۃ کے اونٹ تھے، غریبوں کو ان کا فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اس میں سے کچھ کھاؤں پیوں، لہذا جب آپ نے یہ سنا کہ یہ اس طرح کا دودھ تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور قے کر دی اور سارا دودھ باہر نکال دیا۔ یہ بھی بہقی کی روایت ہے، شعب الایمان کی روایت ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اکابرین رزق کے بارے میں کس قدر احتیاط فرمایا کرتے تھے، اور جو جلیل القدر صحابی چند گھونٹ دودھ کے بارے میں یا تھوڑی سی کھائی ہوئی چیز کے بارے میں اس قدر احتیاط کر رہے ہوں، آپ سوچئے کہ ان کی دیانت، ان کے اخلاص کا عالم کیا ہوگا۔ کیا وہ کوئی معاذ اللہ واضح طور پہ حرام چیز کھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کہ جب مشکوک چیز کے بارے میں اتنی احتیاط ہے تو پھر خالصتاً حرام کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سی توجہ کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت دیکھیں جو حرام کے بارے میں ہے، ایسے احمد اور باہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، اور یہاں مراد کوئی 10 درہم خاص نہیں ہے، بس وہ ایک جیسے ہم محاورے میں کہہ دیتے ہیں یار 1000 بار تمہارے پاس آیا ہوں ملتے نہیں ہوں، اس طرح یہ 10 درہم کا 10 کا جو لفظ ہے محاورتاً ذکر کیا۔ فرمایا جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی نماز قبول نہ کرے گا جب تک وہ اس کے جسم پر رہے گا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کر کے فرمایا کہ یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے نہ سنا ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور بہت ساری روایات آپ نے
حدیثیں آپ نے سرکار سے روایت بھی فرمائی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بالفرض 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے اور 1 درہم حرام کا ہو، گویا کہ حرام حلال پر غالب رہے گا، حلال کے 9 دراہم اپنا اثر نہیں کریں گے گویا کہ، لیکن 1 حرام کا درہم جو ہے وہ خرابی پھیلا دے گا اور انسان کی نماز قبول نہ ہوگی۔ قبول نہ ہوگی، یہ نہیں فرمایا کہ اس حرام میں نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حرام کا کپڑا پہن کے نماز پڑھتا ہے تو اگر فجر پڑھی، فجر ہو گئی، فرضیت ہو گئی، اب اسے نماز قضا کرنے کا نہیں کہیں گے کہ آپ نے نماز قضا کر دی ہے، اس کا وبال ہے کیونکہ آپ نے حرام کپڑا پہنا ہوا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب عطا نہیں فرمائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے ایک غلط چیز کے ساتھ لباس خریدا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ مطلب صرف تحدید ہے، دھمکی ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لے، لیکن بہرحال ایک صاحب تقویٰ، ایک کامل مومن کے لیے تو یہ بات اتنی ہی کافی ہے کہ میری یہ عبادت ہو سکتا ہے اس حرام لباس کی وجہ سے مقبول نہ ہو۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینے کے معاملات کو بڑا پاکیزہ اور صحیح رکھے۔ اسی طرح جن پیسوں سے لباس وغیرہ لے رہا ہے ان پر بھی ذرا اپنی نگاہ اچھی طریقے سے رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو دیکھیں، اب خرید و فروخت کے بارے میں ایک اور پہلو سے چند حدیثیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جو بازار میں کما رہے ہیں یہ تو دنیا کما رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں اور دین سے اس کا کوئی حصہ مطلب تعلق نہیں ہے، تو ہم ان کو دنیا دار قسم کا لوگ کہتے ہیں، اور بعض اوقات خود وہ دکاندار یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں دنیا داری کر رہا ہوں۔ تو جب ان سے کہیں کیا کام کرتے ہیں، بولتے ہیں یار ہم تو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، بس صبح جاتے ہیں دکان پہ، شام کو واپس آتے ہیں۔ تجارت ایک بہت بڑی عبادت ہے، یعنی یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر انسان اچھے انداز سے سوچ سمجھ کر کرے تو بہت زیادہ اس عبادت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس میں چند چیزیں ذہن میں رکھیں۔ جیسے ایک روایت آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے، تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بازار میں بہت تیزی سے ادھر ادھر جا رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اس نوجوان کی یہ تمام کوشش اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ رزق حلال کمائے، اپنے گھر والوں کو سوال سے بچائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو اس کی تمام تر کوشش اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ اور اگر یہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تاکہ خوب مال جمع کرے اور اس کے ذریعے فخر کرے، تو اس کی یہ کوشش شیطان کے راستے میں ہے۔ معلوم ہو کہ تجارت ایک عبادت ہے۔ اسی پر انشاءاللہ مشتمل کچھ حدیثیں ہیں جو عبادت کو ظاہر کریں گی، وہ میں عرض کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا